أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل صد کرم سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں متقین کے اوصاف کا بیان فرمایا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ قرآن مجید سے وہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں، جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ان کے اوصاف کا بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلا وصف یہ تھا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو پرہیزگار ہوگا، جو نیکی اور بدی میں فرق رکھتا ہے اور نیکی پر چلنے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہے. پہلی بات. دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہدایت قرآن کی اس سے ملے گی جو بن دیکھے ایمان لانے والا ہے، وہ حقائق مابعد طبیعتی کائنات کے، میٹا فزکس کے، جن میں خود ذات خدا ہے، صفات خدا ہے، افعال خدا ہے، جن میں آخرت جنت جہنم ملائکہ، جب تک وہ بے دیکھے ایمان نہیں لاتا تب تک قرآن اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا، اسے ہدایت نہیں مل سکتی. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، خالی ایمان لا کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ جس رب پر ایمان لایا ہے اس کا حکم ماننے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جو ہی اس کی پکار آئے اس پہ لبیک کہنے کا اور عمل کرنے کا شوق رکھتا ہو، پھر قرآن سے ہدایت ملتی ہے، جس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، چونکہ وہ دن میں 5 بار ہمیں ٹیسٹ کرتی ہے، ہمیں آزماتی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا بڑا مفہوم تو یہ ہے کہ ہم نے جو مال دیا ہے، ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ ہم نے جو دیا یعنی ہم نے جو مال و دولت دیا، لیکن اللہ نے لفظ مال استعمال نہیں کیا. اللہ کا لفظ ہے جو ہم نے دیا. وہ مال بھی ہے، وہ علم اور صلاحیت بھی ہے، وہ آپ کی جسمانی طاقت بھی ہے. جو بھی اللہ کی عطا ہے اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا جذبہ ہونا، یہ ہدایت کا رستہ کھولتا ہے. اور اس کے بعد جو ہم آج بات شروع کرنے لگے ہیں وہ فرمایا کہ وہ لوگ ہدایت پائیں گے قرآن سے جو ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون، الذین قرآن میں بہت آتا ہے، الذین اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. انگلش میں ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں یا بعض کا تیگ استعمال کرتے ہیں جملے کے 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے، وہاں کے لیے الذی آتا ہے قرآن میں. یہ الذین جمع ہے، الذی واحد. وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے نبی مکرم جو ہم نے آپ کی طرف وحی اتاری اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر آپ عربی الفاظ پہ غور کریں، ما انزل الیک جو آپ پر اتاری گئی، یہاں جو ما، اب یہ جو لفظ ما ہے عربی زبان میں اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے، ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ما ضربتو کا میں نے نہیں مارا، اور ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے. 3 مشہور معنی ہیں ما کے، میم الف ما کے. تو فرمایا جو آپ پر اترتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لاتے ہیں. مراد کیا ہے کہ وہی جو اللہ نے انبیاء پر اتاری، وہی کیا ہے، اللہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے. یعنی جو اس بات کا متمنی ہو کہ میرا اللہ میری ہدایت عطا فرمائے، وہ اللہ ہدایت ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ بندوں میں سے نبی رسول چنتا ہے، ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے.
ہدایت اللہ نے پہلو کو دی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور وہ ہدایت جو اللہ نے ہمارے نبی پاک کو دی وحی کی شکل میں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں بڑی خاص بات یہ ہے، اگر یہ وحی کا سلسلہ آقا کے بعد بھی آنا ہوتا تو اللہ فرماتا جو اس کے بعد آئے گا اس کو بھی مانتے ہیں، مگر نہیں، نہ آقا کے بعد وحی آنی ہے نہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چھٹی صفت جو آگے ذکر کی جا رہی ہے آج کے درس میں، اور یہ آخری صفت ہے، یہاں پر متقین کے اور قرآن سے ہدایت پانے والوں کے فیض میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید جملے استعمال کرتا ہے، اب اصل جملہ عربی زبان کا یہ ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے، پھر مفعول ہے، وہ ہونا چاہیے تھا وَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، مگر قرآن نے کیا کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مفعول پہلے لے آیا، پھر بعد میں زور دیا آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، دنیا کا معنی ہے قریب، دنیا کے دو معنی ہیں، ایک کمتر گھٹیا اور دوسری وہ جو قریب ہو، اور آخرت کا معنی ہے جو اس کے بعد آنے والی، اس کا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں ہیئر آفٹر، اس کے بعد والی، یعنی اس دنیا کے بعد والی جو چیز ہے وہ آخرت ہے، مگر یہ لفظی معنی ہے۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس میں 5-6 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انسان کا یہ تصور ہو کہ میں ایک دنیا میں آزاد شتر بے مہار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایات دی، میں ان ہدایات کا پابند ہوں اور میں نے اس کو جواب دینا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت تو ہر کوئی دیکھتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، موت آتی ہے۔ آخرت پر ایمان یہ ہے کہ اس موت کے بعد حیات قبر بھی ہے اور قیامت کا دن برپا ہوگا جب مجھے پھر زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ آخرت پر ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شخص کائنات کا ایسا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ بس مر گئے تو بات ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور آخرت پر ایمان اگر نہیں رکھتا تو اس قرآن سے اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن سے ہدایت کے لیے آخرت پر ایمان شرط ہے۔ اسی طرح سے انسان کو یہ ایمان رکھنا اس کا کہ قیامت کے دن جاؤں گا، اعمال ناموں کا ہونا حق ہے، اعمال ناموں کے لیے میزان، جو قرآن میں باتیں آئی ہیں کہ ہم اس دن میزان لگائیں گے جس پہ اچھے برے اعمال کو تولا جائے گا، حوض کوثر ہوگا وہاں پر، وہ صراط ہوگی وہاں پر، ان ساری حقیقتوں پر جو قرآن سے ذکر کی اس پر ایمان لانا یہ آخرت کا حصہ ہے۔ آخرت ایک دو چیزوں کا نام نہیں، آخرت ایک پیکج ہے جس کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ آخرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے جائیں گے اور حتمی فیصلہ رب کائنات کا ہوگا، وہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحمت، ہمارے اعمال یہ سب کچھ ملا حضور کے اس کا فیصلہ ہوگا، وہ اہل ایمان اور نیک بختوں کو جنت دینے کا فیصلہ کرے گا، کافروں مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اس پر ایمان رکھنا یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے آخرت پر ایمان میں وہ یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ سے فیصلے کے بعد ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی مالدار ہو گیا، کوئی غریب رہ گیا، کوئی بہت خوشحال ہو گیا، کوئی تنگست رہ گیا، یہ کسی کے کامیاب ناکام ہونے کا قدر کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیصلے کے ساتھ۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کا نظام ہے۔ لیکن قیامت کے دن انسان اگر اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ مل گیا، بلکہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرے مارے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں آج کے دن۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہوگی۔ یہ آخرت پر یقین اور ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ساری باتیں شامل ہو جائیں تو پھر سمجھے کہ آخرت پر آپ یقین رکھتے ہیں۔
جب یہ 6 باتیں آ گئیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان 6 باتوں کو یاد کر چکے ہوں گے، یا کم سے کم جب آیت کھولیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہ اولئک اس میں اشارہ ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو ہدایت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی پانے والے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی۔ الفلاح کا فاعل ہے مفلح، مفلحون کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ پاک نے بات بڑی کھول کے بیان کر دی کہ ہدایت والا کون ہے، کامیاب کون ہے، وہ یہ 6 صفتیں ہیں جو رکھتا ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ ہم اپنا خود تجزیہ کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کیا پایا جا رہا ہے، کیا نہیں پایا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت اور کامیابی کا جو معیار اور قرآن مجید سے جو رہنمائی کا جو معیار ہے، اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔